جی شیخ، اور یہ مطلب اس میں کہتے ہیں کہ پھر جیسے کہ آپ جب ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے تقلید تو نہیں، تو کہتے ہیں کہ جو 99.99% کو آپ غلط کریں جو مطلب، تو پھر آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، پھر آپ شیخ عبد الوہاب ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے، آپ ان کے بیچ کہاں غائب ہو گئے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اب بنو عباس، آٹومن امپائر، مغل سب غلط ہو گئے، سب مطلب گمراہ ہو گئے، ایسا کہتے ہیں پھر نہیں، یہ تو جھوٹا دعویٰ کہ سب کے سب تقلید کرتے تھے، یہ بات غلط ہے. کوئی صدی اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے امت میں کہ سب کے سب مقلد ہو گئے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. ہر دور میں اہل الحدیث موجود رہے ہیں، ہر دور میں اتباع کرنے والے موجود رہے ہیں. یہ گنتی کے چند لوگ جو ہے تقلید کرنے والے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ اکثریت ان کی ہے، یہ بات بھی غلط ہے. صحابہ میں دیکھیے کسی زمانے میں اکثریت شرک پہ چلے جائے تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ اکثریت اس کی قائل ہے. سب سے پہلے دور صحابہ کی اکثریت کا اعتبار ہوگا نا. اکثریت کیا پوری کی پوری صحابہ کی جماعت تقلید نہیں کر رہی ہے؟ تابعین کے دور میں تقلید نہیں ہو رہی، یہ کیا اکثریت نہیں ہے؟ یعنی اگر ہم دعویٰ کریں تو صرف اہل حدیث یہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتا ہے کہ ایک دور ایسا گزرا ہے کہ دنیا کے چپے چپے پر کہیں بھی تقلید کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ دعویٰ صرف اہل حدیث کر سکتا. کوئی مقلد ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی ایسا دن نکلا ہے، کوئی ایسا دن گزرا ہے اسلام کی فقہی تاریخ میں کہ پوری دنیا مقلد ہو گئی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن پوری دنیا متبع سنت تھی، ایسا ہوا ہے. تو اکثریت یہ جو بار بار ایک بھائی یہ جو بار بار اکثریت کی بات کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اکثریت آپ کے نزدیک دلیل ہے؟ اگر مان لیں کہ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں مقلد رہے ہیں، یا دنیا میں بہت بڑی تعداد میں حنفی ہی رہے مان لیجیے آپ، تو کیا مقلدین کی کثرت دلیل ہے؟ اگر آپ سے کہتے ہیں کہ مقلدین کی کثرت دلیل ہے، تو بھائی مقلدین کے مقابلے میں مجتہدین کی کثرت اور بڑی دلیل ہونی چاہیے. تو اگر آپ مجتہدین کی کثرت کو دلیل مانتے ہیں، تب تو آپ کو حنفی ہونے کے بجائے جمہوری ہونا چاہیے کہ ہر وہ مسئلہ جس میں جمہور ایک طرف ہے اور حنفی ایک طرف ہے، اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے چھوڑ کر کے جمہور کی رائے مان لینا چاہیے. جو لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بڑی تعداد میں حنفی رہے، بڑی تعداد میں حنفی رہے، تو بھئی جو بڑی تعداد میں حنفی رہے وہ مقلد رہے نا. مقلد کی کثرت سے زیادہ اہم تو مجتہدین کی کثرت ہے کہ ایک مسئلے میں مجتہدین ایک مسئلے پر رہے ہیں ایک موقف پر، اور امام ابو حنیفہ ایک موقف پر رہے ہیں. ایسے دسیوں مسائل پیش کیے جا سکتے ہیں جس میں جمہور ایک طرف ہیں اور احناف ایک طرف ہیں. تو اگر آپ کے نزدیک کثرت ہی دلیل ہے، تو مقلدین کی کثرت سے زیادہ بڑا معیار تو مجتہدین کی کثرت کا ہے. تو پھر جس مسئلے میں مجتہدین کثرت سے ایک طرف ہیں، جمہور مجتہدین ایک طرف ہیں اور امام ابو حنیفہ ایک طرف ہیں، اس میں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے چھوڑ کر کے جہاں پہ جمہور ہیں ان کی دلیلوں کو تسلیم کر لیا جائے، ان کے موقف کو مان لیا جائے. رفع الیدین کے مسئلے میں، اسی طرح سے بھی عصر کی نماز والا مسئلہ یا اس کے مسئلے میں، تورک کے مسئلے میں، ایسے بیسیوں مسائل ہم بتا سکتے ہیں جہاں پہ مجتہدین ایک طرف ہیں کثرت سے اور امام ابو حنیفہ اور حنفی مسلک ایک طرف ہے. کثرت یا قلت کوئی دلیل نہیں ہوتی. خلافت عثمانیہ کیا دلیل ہے؟ خلافت عثمانیہ کے دور میں آپ جانتے ہیں جو عثمانی سلاطین ہوتے تھے ان کے ہاں عام معمول تھا کہ جیسے ہی کوئی سلطان پائے تخت پر بیٹھتا تھا وہ اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر دیتا تھا. معلوم ہے کہ نہیں آپ کو عثمانی سلطنت کے بارے میں؟ علماء نے پرمیشن دی تھی اس کے، ان کے علماء نے اس کی پرمیشن دی ہوئی، اور یہ علماء حنفی تھے یہ سارے علماء حنفی تھے، یہ مذہب حنفی کی اتباع کرنے کے دعوے دار تھے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ خلافت عثمانیہ حنفی تھی، تو یہ سارے علماء حنفی تھے جنہوں نے فتوے دے کر کے رکھے تھے کہ بادشاہ کے لیے جائز ہے کہ جیسے ہی تخت سلطنت پر متمکن ہو تو حکومت کے استحکام کے لیے اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر دے. جیسے ہی کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو قتل کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے جو کسی کنیز سے ہوتے تھے اور یہ ڈر ہوتا تھا کہ یہ کنیز جو ہے وہ حرم کی اور یہ سازشیں کر کے اپنے بچے کو تخت پر بیٹھوانے کی کوشش کر سکتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تک کو قتل کر دیا جاتا. بلکہ بعض سلاطین ایسے گزرے جنہوں نے اپنے بچوں کو قتل کروا دیا اپنے بچوں کو، صرف اس خوف سے کہ کہیں پر یہ بھی جو ہے میرے خلاف سازشیں نہ کر لیں. اور یہ سارا سب کچھ حنفی تقلید کے سائے میں ہوتا رہا ہے. تو آپ اس کو دلیل بنائیں گے تقلید کے صحیح ہونے کے لیے، تو یہ بڑی عجیب بات ہو جائے گی. اچھا سرفراز بھائی، یہ جو بات آئی یہ کس بنیاد پہ بات کہہ دی گئی کہ بڑی کثرت سے لوگ مقلد تھے؟ اگر اس کی بنیاد یہ ہے، جیسا کہ عام طور پر پیش کیا جاتا ہے، اگر اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں نسبتوں میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی لگا ہوا، اگر اس کی بنیاد یہ ہے تو ایک سوال میں کروں گا کہ اگر ان کی نسبتوں میں حنفی کے لگنے کا مطلب تقلید ہونا ہے یا شافعی لگنے کا مطلب تقلید ہونا ہے، تو ایسا پھر کیوں ہے کہ ایک ہی عالم کئی طبقات میں ہے؟ وہ شوافع کے بھی طبقات میں موجود ہے، وہ حنابلہ کے بھی طبقات میں موجود ہے، وہ احناف کے ہاں حنفی لکھا گیا ہے. اس کا مطلب صاف ہوا کہ ان نسبتوں کا مطلب تقلید نہیں ہے. لوگوں نے ان نسبتوں کو دیکھ کر کے یہ طے کر دیا کہ جتنے لوگ تھے صاحب سب حنفی تھے، یا جتنے لوگ تھے سب مالکی، شافعی، حنبلی تھے، سب مقلدین تھے، نسبتوں کی بنیاد.
जबकि निस्बतें मुख्तलिफ असबाब की बिना पर लगाई जाती थी। निस्बतें जो है मुख्तलिफ, उनमें से एक सबब शागिर्दी है। किसी के हल्के से अगर किसी ने तालीम हासिल की है तो उसने हनफी लगा दिया या उसको लोगों ने हनफियों में शुमार कर दिया। शवाफे उलमा से अगर किसी ने तालीम हासिल किया है और लोगों ने उसको शवाफे में जोड़ दिया, तो ये एक इल्म का धारा होता था। इसका मतलब ये नहीं हो गया निस्बत का कि वो मुकल्लिद ही थे। इसलिए ये तय करना ना कि जो अहले इल्म थे वो सारे अहले इल्म मुकल्लिद थे और तकलीद के कायल थे, ये बहुत गलत अंदाजा है। और जब ये अंदाजा गलत है तो ये दावा सही नहीं है कि वो सारे लोग जो है मुकल्लिद थे, तो क्या सारे लोग गलत हो गए? और जब सारे लोग मुकल्लिद थे तो हमको भी मुकल्लिद होना चाहिए। तो असल में ये दावा ही दुरुस्त नहीं है और इस दावे की जो बुनियाद है वो बुनियाद ठीक नहीं है। जी जी चले जज़ाकल्लाहु खैरा मेरे भाई। बल्कि हैरत की बात होती है, इतने बड़े बड़े अइम्मा को कह देते हैं कि ये मुज्तहिद नहीं थे। शेख सालेह अल फौजान की एक वीडियो में सुना था, वो कहते हैं कि शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह मुज्तहिद मुतलक नहीं थे, वो मुज्तहिद फिल मजहब थे। अरे भाई मुज्तहिद फिल मजहब थे तो उनके ऐसे फतावा कैसे हो गए जो चारों के खिलाफ चले गए? बाकायदा एक बाहिस ने तो एक किताब लिखी है जिसमें इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के उन फतावों को जमा किया है जो फतावा चारों अइम्मा के खिलाफ हैं, यानी चारों मजहब के खिलाफ हैं। अब चारों मजहब के खिलाफ कोई फतवा देगा तो मुज्तहिद फिल मजहब होगा, वो तो मुज्तहिद मुतलक होगा। तो इब्न तैमिया इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े आलिम, उनको भी अगर कोई कहता है, शेख सालेह अल फौजान कोई भी हो, उनको अगर कोई कहता है कि वो मुज्तहिद मुतलक नहीं थे, तो इस बात के गलत होने में जर्रा बराबर हमको शुबा नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी चीज की वजाहत और हो जाए जैद भाई। एक चीज और होती है जो है फिक़हियात में, होता क्या है, जो बड़े उलमा होते हैं ना, तो अब उन्होंने कुछ मुताला किया हुआ है, उनके सामने बहुत सारे मसाइल हैं, तो जो मसाइल उलमा के जरिए आए हुए हैं और मारूफ हैं उनके वो कायल हैं, लेकिन वो धीरे धीरे तहकीक करते हैं। मतलब किसी मसले में उन्होंने तहकीक किया, तो जिस मसले में उन्होंने निजी तहकीक की उस मसले में उनका नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो गया, फिर तहकीक किया, फिर नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो गया, फिर तहकीक किया, फिर मुख्तलिफ हुआ, मुआफिक हुआ। और बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें उनकी अपनी तहकीक नहीं होती है, किसी तहकीक को एतमाद करते हैं। तो जो फहम होता है और जो फिक़ह की मामला होता है उसमें इस तरह के मराहिल पेश आते हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि अगर कुछ मसाइल में किसी मसलक से मुआफ़क़त है तो हो सकता है उसने उसमें तहकीक न की हो, उसमें एतमाद किया हो, लेकिन अगर जब उसने तहकीक कर लिया तो उसने छोड़ दिया। तो ये भी इस बात की दलील है कि अगर आप जो सबको कहते हैं ना सारे उलमा को मुक़ल्लिद मुक़ल्लिद मुक़ल्लिद, नहीं, तक़लीद की वजह से ऐसा नहीं हुआ, उनकी अपनी तहकीक उस मसले में हुई नहीं, इसलिए वो मसला ऐसा है जहां जहां तहकीक होगी वहां उन्होंने इख्तिलाफ कर लिया। तो ये भी एक चीज पेश नजर रखना। जी, इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि iPlus TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, iPlus TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? iPlus TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, आई सपोर्ट iPlus TV। मैं iPlus TV के साथ हूं।